جو حج کے اندر ریچولز ہم ادا کرتے ہیں، وہ قربانی کا ہو، وہ ایام تشریق کی جو تکبیرات ہیں ان کا ہو، یا قربانی کے آداب کے لیے قربانی کرنے سے پہلے جس طریقے نظر کی ایک علامت کے طور پہ لوگ اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو 10 دن بڑھنے دیتے تھے اور اس کے بعد قربانی کر کے انہیں کاٹتے تھے، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اپنی ذات میں ساری انڈیپینڈنٹ عبادات ہیں۔ انڈیپینڈنٹ عبادات، قربانی بھی اپنی ذات میں الگ سے موجود ہے، نظر کی یہ علامات بھی انڈیپینڈنٹ عبادت کے طور پہ الگ سے موجود ہیں۔ یہ جو ہم ناخن نہیں کاٹتے اور یہ جو ہم بال بڑھا لیتے ہیں اور حج میں بھی اس کی اجازت نہیں ہوتی، یہ طواف کی پابندیاں نہیں ہیں، یہ نظر کی علامات ہیں۔ اسی طریقے سے آپ تکبیرات ادا کرتے ہیں، یہ تکبیرات اپنی ذات میں الگ سے پڑھنا بھی عبادت ہے، سب کی سب عبادات ہے۔ اس طرح حج میں جو آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں، طواف اپنی ذات میں بھی الگ سے عبادت ہے۔ عبادات کے بارے میں یہ قاعدہ طے ہے کہ عبادات اپنی حدود و شرائط کی رعایت سے تطوعاً بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بعض اعمال کو تطوعاً نفلاً ادا کرنے کے لیے امت کو ترغیب دی، تلقین کی، نصیحت کی۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ حج میں شریک نہیں ہو سکتے وہ دور بیٹھے ہوئے حج کی اس پوری کی پوری جو مشق ہے اس میں ایک غیر محسوس انداز میں اپنے آپ کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ میں یہاں امریکہ میں بیٹھ کے اگر اپنے ناخن بڑھا لیتا ہوں اور بال بڑھا لیتا ہوں، 10 دن نہیں کاٹتا اور پھر یہاں قربانی کرتا ہوں، تو یہ عمل اصل میں تو وہاں انیشیٹ ہوا تھا جہاں پر حج ہو رہا ہے۔ میں یہاں پر بیٹھ کے بھی ان ایام میں اکبر ایام تشریق کی تکبیرات پڑھتا ہوں، میں یہاں بیٹھ کر بھی قربانی کرتا ہوں، تو میرے ذہن میں یہ احساس زندہ رہتا ہے کہ یہ عمل اصل میں حج سے متعلق تھا۔ لیکن عبادات اپنی ذات میں اپنی حدود و شرائط کی رعایت سے ایک نفلاً ادا کرنے میں اجازت موجود ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اجازت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس وقت عید الاضحیٰ، یعنی وہ عید اصل میں تو اگر آپ غور کریں تو یہ حج کے خاتمے کا اعلان ہے وہاں پر، لیکن دنیا بھر میں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ قربانی وہاں کرنی تھی لیکن دنیا بھر میں قربانی کی جاتی ہے، تو اپنے عمل کے ذریعے، اپنی سنت کے ذریعے عید الاضحیٰ کے موقع پر اس کو جاری فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایام تشریق کی تکبیرات ہیں، ان کو بھی آپ نے فرمایا ہے، لوگ پڑھیں گے دنیا بھر میں۔ اسی طریقے سے لوگ اپنے بال اور ناخن کو اس وقت تک نہیں کاٹیں گے، تلقین ہے، لازم نہیں ہے، جس وقت تک وہ قربانی نہ کر لیں۔ یہ رسول اللہ نے کیا جب حج کیا ہے تو اس میں پھر انہوں نے عید الاضحیٰ کی نماز کو باقاعدہ انیشیٹ کیا ہے اور پھر مطلب اس کے ساتھ ہی کیا؟ یہ تو مجھے سمجھ آ گیا کہ تطوعاً ہے، لیکن تھوڑا سا اگر تاریخ دیکھ لی جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت سے پہلے جیسے حج ادا کر رہے تھے تو کیا عید الاضحیٰ بھی پڑھتے تھے؟ تھوڑی سی کنفیوژن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قیام کے دوران ہی عید کی ان سنن کو مقرر کیا، کہا وَلِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ هَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کے تہوار ہوتے ہیں، ہمارے یہ تہوار ہیں، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے۔ یہ جو آخری حج آپ نے ادا کیا اس سے پہلے جاری ہوئی ہوئی چیزیں ہیں، عید اس سے پہلے بھی منائی جا رہی تھی۔ یہ عید رمضان کے خاتمے پر جو عید منائی جاتی ہے، یہ آخری حج کے موقع پہ تھوڑی اس کا آغاز ہوا۔ رمضان پہلے منایا جا رہا ہے، عید اس کے بعد آ رہی ہے، یہ تہوار پہلے سے مقرر ہیں۔ جس حج کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ تو آخری حج ہے، وہ تو ظاہری بات ہے کہ جس وقت آدمی حج کرنے مابت میں جائے گا یا حرم میں جائے گا تو وہاں پر قربانی کرے گا، وہیں پر نماز ادا کرے گا، اس کے بعد عید کی نماز بھی ادا کرے گا۔ وہ قربانی حج کی بھی کرے گا، وہ بھی نفل قربانی ہے، عید کی قربانی کرنا چاہے وہ بھی نفل قربانی ہے، لیکن حرم میں ہوتے ہوئے تو یہ بالکل صاف ظاہر بات ہے کہ جو حج پہ گیا ہوا ہے وہ حج کی قربانی کرے گا۔ باقی لوگ جو اپنے اپنے علاقوں میں عید کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس قربانی کو تطوعاً ادا کر دیں گے۔